پڑھ لیا کون سا جملہ خبریہ ہو گیا. جملہ خبریہ کی دو قسمیں نکلی تھی. اب ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کہ بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے, اس میں اس بات کا احتمال ہی نہیں ہوتا ہے. تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں. ہمیں اس کو شارٹ کٹ پڑھنا ہے. 10 قسمیں ہمیں صرف یاد رکھنا ہے کیا کیا ہے. امر, نہی, استفہام, تمنی, ترجی, عقود, ندا, قسم, تعجب اور عرض. اس کو اب یاد بھی کریں گے تھوڑا بہت. اتنا یاد کرنا ہے آپ نے. امر, نہی, استفہام, تمنی, ترجی, عقود, ندا, قسم, تعجب, عرض. ہر ایک کو بھیجا جاتا ہے واٹس ایپ پر شاید. پتہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں. جو مطلب موبائل میں آئے نا اس کو پہلے آپ لکھ لیا کرو اگر ٹائم ملے, تاکہ یہاں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ امر. امر کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر, حکم دینا کسی کو. تو جس جملے میں امر ہوگا, مطلب جو جملہ امر ہوگا, جو جملہ بھی کیا ہو؟ امر ہو, جس میں آرڈر ہو, اس وہ بھی کیا ہے؟ وہ جملہ انشائیہ ہے. مثلا دیکھیں گے ہم, جملہ ہے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ, کیا کرو؟ نماز قائم رکھو. نماز قائم رکھو. جبھی ترجمہ ہوگا نماز قائم کرو. تو اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ اصل میں اقیم الصلاۃ, اصل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, لیکن ملانے کے لیے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اسی طرح ہے اذهب, جاؤ. کہاں؟ اذهب الى المسجد. اذهب الى المسجد کی طرف جاؤ. مسجد جاؤ. تو اس میں سچا ہے جھوٹا ہونے کا کوئی احتمال ہے؟ اس میں امر ہے, مسجد چلے جاؤ, بس اس نے مطلب کہا کسی نے. تو یہ جملہ پہلی قسم کیا ہے جملہ انشائیہ کی؟ امر. کیا ہے؟ امر. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, زکات دو. صوموا رمضان, رمضان کی سب امر ہے. قرآن میں جتنے بھی ہیں یہ صوم, اور یہ حدیث میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اسی طرح صوموا رمضان, رمضان کے روزے رکھو. یہ سب کیا ہیں؟ امر ہے. تو اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ اقیم الصلاۃ یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید؟ مرکب مفید ہے یا غیر مفید؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں سے یہ کون سا مرکب ہے؟ اگر پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو مرکب مفید ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں سے مرکب مفید ہے. تو مرکب مفید کی کون سی قسم ہے؟ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام. تو جملہ اور جملہ کی کتنی قسمیں تھی؟ 2. جملہ خبریہ اور جملہ خبریہ کی تفصیل آ گئی ہے. جملہ انشائیہ, یہ کون سی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ میں سے کون سی قسم ہے؟ امر. اسی طرح اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ آپ بازار جاؤ. آپ بازار جاؤ, یہ کیا امر ہے یا نہیں ہے؟ امر ہے یہ. اسی طرح کسی نے کہا کھانا کھاؤ. کھانا ایک کھانا کھائیے, ایک کھانا کھاؤ. ایک کھانا کھائیں گے, وہ ہے مضارع. آپ کیا آپ کھانا کھائیں گے, لیکن وہ بھی آئے گا آگے والی قسم میں ابھی. لیکن اگر ہم نے کسی کو اردو میں کہا کھانا کھاؤ, اگر ہمیں کوئی پوچھے یہ جملہ کون سا ہے, ہم اردو میں کیا بول سکتے ہیں؟ کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ میں سے امر ہے. کیا ہے یہ امر؟ اذهب الى المسجد, مسجد جاؤ, یہ کون سا جملہ ہے؟ امر. جملہ خبریہ ہے, جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی کون سی قسم ہے؟ امر. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو امر میں کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے. تو امر یعنی فعل امر والا جملہ ہے. جو فعل امر والا جملہ ہو وہ بھی کیا جملہ انشائیہ, وہ بھی جملہ انشائیہ ہی ہوگا. کیا ہوگا وہ؟ جملہ انشائیہ. نہیں کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. جس جملے میں کسی کام سے روکا گیا ہو وہ کیا ہے؟ نہیں. مثلا ہم نے کسی کو کہا آپ بازار مت گھومیے. آپ بازار مت گھومیے. تو اردو میں اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے, یہ کون سا جملہ ہے, ہم کیا بولیں گے؟ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ انشائیہ. اور انشائیہ کی کون سی قسم ہے یہ؟ نہیں ہے. تو جملہ انشائیہ میں سے ہے یہ نہیں. جیسے قرآن میں استعمال لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت پھیلاؤ, زمین میں فساد مت مچاؤ. لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبریہ ہے, جملہ انشائیہ ہے. جملہ اگر خبریہ ہو نہیں ہے خبریہ.
मजबूत होना चाहिए, अगर कोई गलत भी बोले हम उसको बोलेंगे ये क्या है, ठीक है। तो मतलब इतना मजबूत इल्म होना चाहिए, मतलब याद भी हमें होगा तभी मतलब इल्म मजबूत होगा। ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद मत मचाओ, ये भी क्या है, नहीं है, क्या है, मतलब किसी काम से रोका जा रहा है। तो जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला इंशाई। और जुमला इंशाई में से कौन सी किस्म है, नहीं। तो नहीं भी क्या है, जुमला इंशाई की एक किस्म है। इसी तरह हमने कहा ला तशरबिल खमरा, शराब मत पियो, ला तशरबिल खमर कहते हैं शराब को, खमरुन अरबी में। ला तशरबिल खमरा, शराब मत पियो। तो अगर कोई पूछे ये कौन, ये मुरक्कब मुफीद है या मुरक्कब गैर मुफीद, हम क्या कहेंगे, मुरक्कब मुफीद है। कैसे, पूरी बात आ रही है, इसलिए पूरी बात समझ में आ रही है। और मुरक्कब मुफीद में से जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया, क्या है ये, जुमला इंशाइया। तो जुमला इंशाइया की कौन सी किस्म है, नहीं। तो पता चला अमर और नहीं दोनों किसी किस्म है, जुमला इंशाइया। इसी तरह एक और इस्तेमाल है ला तसरिकू, ला तसरिकू कहते हैं चोरी मत करो, ला तसरिकू का माना है चोरी मत करो। इसे समझने के लिए ये मिसालें, ला तसरिकू चोरी मत करो, ये कौन सा है, अमर है या नहीं है, नहीं है। और नहीं भी किसकी किस्म है, जुमला इंशाई की किस्म है। इसी तरह इस्तेमाल है ला तज़नू, ला ला तज़नू का तर्जुमा का बदकारी मत करो, गलत काम मत करो, ला तज़नू। तो ये भी कौन सा है, अमर है या नहीं है, नहीं है कि ऐसा मत करो, ये अमर है या नहीं है, नहीं है। और नहीं भी किसकी किस्म है, जुमला इंशाई की किस्म है। उसके बाद है इस्तिफहाम। इस्तिफहाम कहते हैं सवाल करने को। मसलन हम उर्दू में कहते हैं क्या आप घर गए थे, तो क्या आप, आगे तो है मतलब एक दूसरा जुमला, लेकिन क्या आप, तो ये क्या है ना, क्या, ये है इस्तिफहाम। इसी को कहते हैं, क्या अरबी में क्या कहेंगे, इस्तिफहाम, सवाल करना, सवाल पूछना। क्या आप घर जा रहे हैं, तो क्या, ये क्या जो इस्तेमाल हो रहा है ना, इसी को कहते हैं इस्तिफहाम। अरबी में इसकी जगह इस्तेमाल होता है हल, क्या इस्तेमाल होगा, ये। इसी तरह इस्तेमाल होता है एक इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, तो हल अरबी में होता है इस्तेमाल क्या, हल, ये। इसी तरह माँ भी इस्तेमाल होता है, माँ हाजा, ये क्या है, ये है इस्तिफहाम। ये सब क्या है, इस्तिफहाम। तो इस्तिफहाम किसको कहते हैं, जिसके जरिए सवाल, जिन अल्फाज के जरिए हम सवाल करेंगे उसको कहते हैं इस्तिफहाम। तो जिस जुमले में इस्तिफहाम होगा वो भी क्या होगा, जुमला इंशाइया होगा, वो भी क्या होगा, जुमला खबरिया नहीं होगा। जैसे हमने कहना हल अंत तालिबुन, हल अंत तालिबुन, ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद है। क्या आप तालिबे इल्म हो, क्या आप तालिबे इल्म हो, तो ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद है, मुरक्कब मुफीद है। मुरक्कब मुफीद में से ये जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला खबरी है, जुमला इंशाई है। इंशाई की कौन सी किस्म है, इस्तिफहाम, क्या है, इस्तिफहाम। तो जिस जुमले में सवाल का माना हो तो वो भी क्या होगा, इस्तिफहाम। मतलब उर्दू में ये याद रखें, जिस जुमले में सवाल का माना हो वो क्या है, उसको कहते हैं इस्तिफहाम। तो इस्तिफहाम भी किसकी किस्म है, जुमला इंशाइया की किस्म है। इसी तरह अअंत तिलमीजुन, अअंत क्या आप तालिबे इल्म हो, इसका तर्जुमा भी क्या है, शागिर्द। तिलमीज माना शागिर्द, तालिबे इल्म। क्या आप शागिर्द हो, तो इसमें भी क्या है, ये इस्तिफहाम वाला जुमला है, क्या है ये। इस तरह हमने पूछा माँ हाजा, माँ ये क्या है, ये क्या है, इस जुमले में भी क्या है, इस्तिफहाम। मुरक्कब मुफीद है लेकिन जुमला इंशाया की कौन सी किस्म है, ये इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का माना सवाल, जिन अल्फाज के सवाल किए जाए, इस्तिफहाम माना सवाल करना। तो इस्तिफहाम जिस जुमले में सवाल होगा वो भी क्या होगा, जुमला इंशाइया होगा। बस ये हमें याद रखना है। जिस जुमले में अमर हो वो भी जुमला इंशाइया, जिस जुमले में नहीं हो वो भी जुमला इंशाइया, जिस जुमले में इस्तिफहाम हो वो भी क्या होगा, जुमला इंशाइया। तो तीन चीजें हो गई।
ما हाजा, ये क्या है, मा का माना क्या, हाजा का माना ये। आगे है तमन्नी। तमन्नी किसको कहते हैं? तमन्ना जिसमें जैसे करें। हम करते करते तमन्ना, काश। काश मेरी जवानी होती, मतलब जो घोड़ा पे आता है वो क्या कहता है, काश मेरी जवानी लौट आती। और छोटे कहते हैं काश मैं बड़ा होता तो मैं ये करता। और बड़ा कहता है काश मैं बुजुर्ग होता तो मैं अल्लाह की इबादत करता। सब नहीं, कोई कोई कहता है। अक्सर जो बुढ़ापे में आता है वो क्या कहता है, काश मेरी जवानी लौट आती, लईत शबाब याऊद। तो अरबी में इसके लिए इस्तेमाल होता है लईत। हम कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं हम काश, अरबी में इस्तेमाल होता है लईत। क्या होगा इस्तेमाल? जुमले का नाम क्या है? इसका नाम है तमन्नी। तामीम। तो जिस जुमले में तमन्ना की जाए, जिस जुमले में क्या हो, तमन्ना का माना हो, तो वो भी क्या होगा, जुमला इंशाइया होगा। जैसे लईत शबाब याऊद, शबाब कहते हैं जवानी को, लईत शबाब याऊद, काश जवानी लौट आती। तो इसमें किस चीज का माना है? तमन्ना। तमन्ना कर रहे हैं तो तमन्नी का माना है। लिहाजा जिस जुमले में तमन्ना हो वो भी क्या है, जुमला इंशाइया ही है। इसी तरह कुरान करीम में इस्तेमाल है या लईतनी कुन्तु तुराबा, है ना, जिसमें सूरे नास में वो आखिरी पारी की पहली सूरत है, अम्मा यतसालून, अम्मा यतसालून में सूरे नबा में है या लईतनी, ये है या लईतनी। कुरान में भी इस्तेमाल है, इन चीजों को जरा ध्यान देना। या लईतनी कुन्तु तुराबन, तुराब का मतलब मिट्टी। काश के हम हो जाते मिट्टी। या लईतनी हाय काश नी मैं हो जाता, या लईतनी हाय काश कुन्तु मैं हो जाता तुराबन मिट्टी, मैं क्या बन जाता। काफिर क्या कहेगा, हिसाब लगेगा मैदान महशर में, उस वक्त क्या कहेगा काफिर, काश में मिट्टी बन जाता। लेकिन दुनिया में क्या कहते हैं सब, लईत शबाब याऊद, काश जवानी लौट आते। लेकिन वहाँ ये तमन्ना करेंगे, दुनिया के अदबार से ऊपर वाली तमन्ना। तो असल में हमने यहाँ पर क्या समझना है, ये जुमला कौन सा है, मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद? मुरक्कब मुफीद है। तो मुरक्कब मुफीद में से जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया? जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया की कौन सी किस्म है? तमन्नी। तमन्नी। ये मतलब ये थोड़ा बहुत याद रखना है, किस जुमले में क्या आ रहा है, कहाँ इस्तिफाम है, कहाँ अमर है, कहाँ नहीं, बस ये थोड़ी बातें याद रखनी है, असल यही याद रखनी है। तो या लईतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी बनता, तो ये क्या है, तमन्नी। क्या है, तमन्नी। उसके बाद है तरज्जी। तरज्जी, तरज्जी किसको कहते हैं? तरजीह देना। नहीं, तरज्जी कहते हैं जिस जुमले में किसी मुमकिन चीज की उम्मीद की जाए। काश मैं अच्छा मुलाजिम बन जाता, शायद कि मैं अच्छा नेक बन, शायद मैं नेक और परहेजगार बन जाऊं, इसको कहते हैं तरज्जी। मतलब किसी ऐसी चीज की मतलब तवक्को करना, उम्मीद रखना कि जो मुमकिन हो, नामुमकिन की नहीं। अब कह रहा है काश मैं क्या बनता, कोई ऊपर से एक उड़ने वाला सीधा बन जाता, सीधा कैसे उड़ेगा जब तक इंतजाम। तो किसी मुमकिन चीज की उम्मीद जिसमें हो, किसी मुमकिन चीज की उम्मीद, तमन्ना नहीं कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। जैसे कुरान में लअल्लकुम तत्तकून, हम तुम्हें रोजा कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम, तो क्यों तुम्हें रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। और मुत्तकी बनना मुमकिन है कि नहीं? इंसान ने मेहनत करनी है, मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा। नहीं करेगा मेहनत तो कुछ भी नहीं बनेगा। इस तरह पढ़ेगा तो अच्छा आ जाएगा, कुरान करीम का तर्जुमा आ जाएगा, जब नहीं पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। लिहाजा तरज्जी कहते हैं कि इसको मुमकिन चीज की उम्मीद करना, मुमकिन चीज की उम्मीद करना। मसलन किसी का अच्छा घर देखा, कहा मुमकिन है मैं भी ऐसा घर बना दूं, लेकिन कब, जब मैं मेहनत करूंगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर घर बार बनता नहीं है, हर चीज मेहनत पे होती है। तो लअल्लकुम तत्तकून, अरबी जिसे हम कहते हैं ना मुमकिन है, शायद ये काम हो जाए, उसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है लअल्ल। क्या होता है लअल्ल? तो लाल हम देंगे इसकी मिसाल, लअल्ल मुसाफिर कादिमुन, लअल्ल मुसाफिर कादिमुन, शायद कि मुसाफिर लौट आए, शायद कि मुसाफिर उम्मीद कर रहा है कि मुमकिन है जो सफर पर गया है वो क्या आएगा। ये जो मान लो उर्दू में हम कहेंगे किसी के अब्बू मतलब कहीं सफर पर चले गए, हम क्या कहेंगे, मुमकिन है अब्बू आज वापस आए। मतलब कोई पूछता है आपके अब्बू कब आएंगे,
ہم کہتے ہیں ممکن ہے آج آئیں، ممکن ہے کل آئیں، لیکن امید ہے کہ آئیں گے، لیکن ایسا ہے کہ آئیں گے لیکن یہ پتہ نہیں آئیں گے کب. تو اسی کے لیے اگر ہم نے کہنا عربی میں تو ہم کہیں گے لعل ابھی قادم، شاید کہ میرے ابو واپس آنے والے ہیں. لعل اس کو کہتے ہیں جملہ ترجی. کیا کہیں گے اس کو؟ جملہ ترجی. ترجی کا مطلب جس میں کسی ممکن چیز کی امید کریں گے، اس میں کیا ہو، کسی ممکن چیز کی امید ہو. لعل المسافر قادم، شاید کہ مسافر لوٹ آئے. قرآن میں ہے لعلکم تتقون، اصل میں ہے لعل، یہ ہے ضمیر آگے کم، کم کا معنی تم، لعل کا معنی شاید، لعل شاید کہ تم تتقون متقی بن جاؤ. لیکن یہاں قرآن ترجمہ شاہد نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے جو انسان یہ کام کرے گا وہ یقینا متقی. تو یہاں ترجمہ تاکہ تم متقی بنو. ہم تمہیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تمہیں متقی بنانے کے لیے. لعلکم تتقون، مرکب مفید ہے مرکب غیر مفید؟ مرکب مفید ہے. مرکب مفید میں سے جملہ خبری ہے، جملہ انشائی ہے. جملہ انشائی ہے. جملہ انشائی کی کون سی قسم ہے؟ یہ ترجی. کیا ہے؟ تو آپ کو سمجھ آیا ترجی؟ ترجی ہوتا ہے کسی ممکن چیز کی امید کرنا. کس کا؟ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. آگے ہے نمبر 6 عقود. نمبر 6 کیا ہے؟ عقود کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ہم گئے کسی سے مطلب خرید و فروخت کرنے، ہم نے دکان پہ دیکھا کوئی چیز ہے، ہم نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 10 روپے کی. کیا آپ بیچو گے؟ آج تو نہیں بولتے، اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا آپ بیچو گے؟ ہاں بیچ رہا ہوں. تو مجھے دے دو. تو اس نے دے دی. تو مطلب ہمارا یہ کہنا آپ نے بیچی، وہ کہے گا میں نے بیچ دی. تو جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عقود. کیا کہتے ہیں؟ جیسے عربی ہم نے کہنا حل بیعتا، کیا آپ نے بیچا؟ وہ کہے گا نام، میں نے نام بیعتو، میں نے بیچ دیا. یا اس طرح کوئی پوچھے گا کہ آپ نے یہ کرسی خریدی؟ حل اشتریتا، کیا آپ نے خریدی؟ جاؤ نام اشتریتو، نام اشتریتو. اس طرح ہم نے کسی کو آپ نے زمین بیچی، اس نے پوچھا حل بیعتا، حل بیعت الارض، آپ نے زمین بیچی؟ ہم جواب دیں گے نام بیعتو. تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں. بیچنا، خریدنا، اس طرح کے معاملات کرنا، اسی کو کہتے ہیں عقود. کیا کہتے ہیں؟ عقود. جس جملے میں یہ ہوں، کیا یہ عقود کے الفاظ ہوں، اگر انسان جو معاملات کرتا ہے معاملات کے الفاظ ہوں، وہ بھی جملہ انشائی ہے. اب کوئی کہے گا یہ تو جملہ خبری ہے، مطلب شک بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن کہا نہیں جملہ خبری نہیں بلکہ جملہ انشائی ہے. عقود کے جو انسان معاملات کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس طرح دیگر معاملات کرتا ہے، تو معاملات کے جو الفاظ ہیں وہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائی ہے. جیسے بیعتو، بیعتو کا معنی ہے میں نے بیچا. بیعتو. اشتریتو، اشتریتو کا معنی ہے میں نے خریدا. اشتریتو میں نے بیچا، میں نے خریدا. لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ قرآن کریم میں ہوگا معاملہ کرنا. جیسے قرآن میں ہے ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا، لیکن یہاں پر دوسرا معنی ہے. مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا اپوزٹ معنی بھی ہوتا ہے. تو بیعتو کا معنی میں نے بیچا، اشتریتو کا معنی میں نے خریدا. ان کو ہم کہتے ہیں عقود کے الفاظ. کیا ہیں؟ عقود. تو جو جن الفاظ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملہ طے کرتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ الفاظ خاص، میں نے بیچا، میں نے خریدا، تو میں نے زمین بیچی، میں نے مکان خریدا. اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوں گے عربی میں ان کو کہتے ہیں عقود. الفاظ کیا ہیں؟ عقود کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ تو جس جملے میں عقود کا معنی ہو وہ جملہ بھی کیا ہو؟ جملہ انشائی. آپ کو سمجھ آئے؟ تو بیعتو، اشتریتو، اس طرح کے الفاظ. اگرچہ ظاہر تو لگ رہا ہے کیا جملہ خبریہ لگ رہے ہیں نا، لیکن یہ جو اصل ہے کہ جس جملے میں بھی عقد کا معنی ہو، معاملات کے معنی ہوں، وہ بھی کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشائی. آگے ہے ندا. کیا ہے؟ ندا. ندا پیچھے بھی آئے تھے نا. ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز دینا. اور اسی کے ساتھ آتا ہے منادا. مان لو ہم نے آواز لگائی یا زید، اے زید، یہ ہے ندا. یہ کیا ہے؟ آواز، ندا. اب ہم اس کو جو بات کہیں گے اس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثلا ہم نے کہا زید پانی لاؤ، اے زید، تو زید یہ اے زید یہ ہو گیا ندا. اب ہم نے اس کو آگے کیا کہا؟ پانی لاؤ. یہ اس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں؟ ندا اور منادا. تو کہتے ہیں ندا
جو جملہ حرف ندا اور منادا سے مل کر بنے. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اے زید پانی لاؤ. اے زید یہ ہے حرف، یہ ہے ندا. یہ کیا ہے؟ ندا. آواز لگائی اے زید، یا حرف ندا. اور زید کو ہم نے پھر کیا کہا؟ پانی لاؤ. تو اے زید یا حرف ندا، یا حرف ندا. زید منادا. زید کیا ہے؟ منادا. نہیں، ہم نے کہا یا اے زید تم پانی لاؤ. اب عربی میں دیکھ لیتے ہیں. یا زید، یا زید اذهب الى البيت. اذهب الى البيت، آپ گھر جاؤ. تو یا زید ہے نا، یہ یا کیا ہے؟ یہ ہے حرف ندا. ہم نے بلایا کس کو؟ زید کو. اس کو کہیں گے منادا. کیا کہیں گے؟ یہ ہے حرف ندا اور منادا. جو پہلے میں نے کہا تھا نا، اس کو ہم جو بات میں وہ غلط ہو گیا تھا. یہ ہے ندا. ہم نے کہا اے زید، اے یہ اے ہے، یہ ہے حرف ندا. اور ہم نے کس کو بلایا؟ کس کو؟ زید کو. اس کو کہیں گے منادا. کیا کہیں گے؟ اس کو بلایا جائے. ہاں، یہ بنتا ہے پھر ندا. اس کو کہتے ہیں جواب ندا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو ہم جو بات کہیں گے اس کو کہتے ہیں جواب. ابھی اس کے بعد میں ابھی ہم آپ نے اتنا سے سمجھنا ہے. یہ یا زید، یا زید، اے زید. تو یا یہ ہے حرف ندا. یہ کیا ہے؟ حرف ندا. اور زید کیا ہے؟ منادا. تو جس جملے میں یہ ہو کیا حرف ندا اور منادا سے مل کر جو بنے، وہ بھی جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ انشائیہ ہی ہوتا ہے. ہم نے کہا یا رجل، اے او آدمی، او آدمی. یا للانسان، او فلاں، او آدمی. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں جس میں حرف ندا اور منادا ہو، وہ بھی کون کیا ہوتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن میں استعمال یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یا یحییٰ جو ہے نا، یا یحییٰ، یا یحییٰ، یہ مرکب مفید ہے، مرکب غیر مفید؟ مرکب کیا ہے؟ جس کو بلایا او یحییٰ. اتنا تو پتہ، اتنی بات تو آگے اس کو سمجھ کہ مجھے بلا رہا ہے کوئی. تو اے یحییٰ، تو اس میں ہمیں کیسے پتا چلا یہ مرکب مفید ہے؟ اس لیے بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے. اور جملہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ خبریہ انشائیہ. انشائیہ ہے. اور انشائیہ میں سے کون سی قسم ہے؟ ندا. کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ندا اور یا کیا ہے؟ ندا اور بلایا کس کو؟ جس کو بلایا جس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ منادا. اب اس کو جو آگے بات ہم کہیں گے اس کو کہتے ہیں جواب ندا. جواب ندا کا مطلب کہ ہم نے آواز کے بدلے ہم نے اس کو جو بات کہی اس کو کہتے ہیں جواب ندا. آیا سمجھ آپ کو؟ یہ آٹھویں قسم ہے. آٹھویں قسم ہے قسم. جس جملے میں قسم ہو، جیسے واللہ، تاللہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہوتا ہے مطلب خدا کی قسم. عربی انگلش میں مطلب انگلش کا کشمیری میں خدا کی قسم. عربی میں استعمال بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں. واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی عربی میں اس طرح کے الفاظ استعمال جس جملے میں، وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ انشائیہ ہی ہوگا. وہ خبریہ. جیسے تاللہ لآتی قرآن کریم میں استعمال ہے. تاللہ اللہ کی قسم. تاللہ ہی یہ ہے تا جارہ، مطلب جار دینے والی، اس لیے زیر آ رہی ہے. تاللہ لأکیدن اصنامکم. لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا، مطلب توڑ دوں گا ان کو. تاللہ اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم میں ضرور تمہارے بتوں کو توڑوں گا. اصنامکم، صنم جمع اصنام. تو یہ بھی کون سا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قسم کا معنی ہے. یہ ہے نا تا جارہ قسمیہ. تو تا جارہ ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ، یہ قسم کا معنی ہے. لہذا جس جملے میں قسم ہو وہ بھی کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہی ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. یا اسی طرح ہے واللہ لأذهب الى البيت. کسی نے کہا آپ گھر جاؤ گے؟ ہاں،
قسم کھا کے کہہ رہا ہے، جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی بات پہ، ہاں قسم خدا کی، وہ مطلب بہت کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی قسم کھاتا ہے، کوئی مسجد کی قسم کھاتا ہے. مطلب آج چلو یہ سبق یہاں پر یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ کیسے چاہے گا کہ انسان اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے؟ جب ہم ماں کی قسم کھاتے ہیں نا، گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ہماری کون ہے؟ ماں. حالانکہ اللہ سے بڑھ کے ہماری کوئی بھی چیز نہیں ہے. لہٰذا جب بھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو قسم کسی کھانی چاہیے. پہلے تو قسم کھانی نہیں چاہیے. ہم بازار پہ قسم کھاتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے؟ کہا اللہ کی قسم کھاؤں گا. تو بازار جاؤ گے؟ ہاں اللہ کی قسم جاؤں گا. ان سب پہ گناہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یوں ہی قسم کھانی نہیں ہے. اور قسم کھانے کی ضرورت بھی پڑے تو سب، قرآن کی بھی قسم نہیں ہے، یہ بھی شرک. ہم لاتے ہیں نا اب قرآن سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مطلب اس طرح کے الفاظ، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ الفاظ ہے. ہر کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس نے کیا، شرک کر لیا، اس لیے کہ اس نے ماں کو اللہ کے برابر لایا. ہر کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے وہ بھی اس نے بھی شرک کیا. اس کو چاہے وہ کیا کرے؟ توبہ کرے. کیا کرنا ہے اس کو؟ توبہ ضرور کرنا. اگر کسی ہاتھ میں گیا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے گیا ہے، اب وہاں پر تو اس کی سزا تو ہوگی. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ جب بھی قسم کھانی ہو تو صرف اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں. وہ جھوٹی قسم کے لیے باقی کی کھا لیتے ہیں. وہ قسم ہوتی نہیں ہے، وہ بھی ایک گناہ ہے. تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم، لاکیدن، ضرور بھی ضرور میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا، بتوں کی گد بناؤں گا. تو اس میں کس کا معنی آ گیا؟ قسم ہے کہ نہیں؟ قسم. تو جس جملے میں قسم کا معنی ہو وہ جملہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہی ہے. اب کہو گے خبریہ کبھی ہو نہیں سکتا. قسم اور مقسم، قسم اور مقسم بھی، مقسم اور قسم کھانے والا یہ ہے قسم. اور جس چیز پہ قسم کھا رہے ہیں، قسم کس چیز کی ہے؟ قسم اور مقسم بھی جو ہے یہ ہے تاللہ، اللہ کی قسم. قسم تو کھائی اس نے کس کی؟ اللہ کی. اب قسم کس چیز پر کھائی؟ کہ تمہارے بتوں کو توڑوں گا. اس کو کہتے ہیں قسم، اور یہ ہے جواب قسم. اس کو کہتے ہیں قسم اور مقسم بھی. مقسم بھی ہے جس پر قسم کھائی گئی، جس چیز پر قسم کس پر کھائی؟ کہ بتوں کو توڑوں گا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں گھر جاؤں گا، تو اللہ کی قسم یہ ہے قسم، اور اس کا جواب قسم کیا ہے؟ گھر جانا. جیسے ابھی پہلے اوپر آیا ندا اور جواب ندا، اسی طرح یہاں پر ہے قسم اور جواب قسم. قسم اور مقسم بھی. اب ہے تعجب تو پتہ ہی ہے سب کو، یعنی جس چیز میں حیرت، جس جملے میں کیا حیرت کا اظہار ہو. اظہار کر رہا ہے کیا؟ حیرت کا اظہار کر رہا ہے. کہا کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ تعجب ہے، ہمیں حیرت ہو رہی ہے. تو اردو میں، عربی میں کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ما افعل، مطلب یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہے. تعجب، جس جملے میں تعجب اور حیرت جیسے قتل الانسان ما اکفر. قتل الانسان اس بارے میں ہے جی، قتل الانسان ما اکفر. انسان تباہ ہو کتنا ہی ناشکر ہے، انسان کی بربادی ہو، ما اکفر کتنا ہی ناشکر ہے. جو آگے پڑھیں گے تو پھر تب میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں کہ تعجب کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کس طریقے سے تعجب کرنا ہوتا ہے عربی میں. قتل الانسان، انسان تباہ ہو، ما اکفر کتنا ہی ناشکر ہے، کتنا ہی ناشکر ہے. اس کو کہتے ہیں افعال تعجب. جیسے ما، اس کے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ما افعلہ افعل بھی. یہاں پر استعمال ہوا ما افعلہ کے وزن پر. اس کے وزن پر ما افعلہ، ما اکفر ہو ہے نا. تو یہاں پر اس کے وزن پر استعمال ہوا ہے. دوسرا وزن ہے اس کا افعل بھی. اگر ہمیں تعجب کرنا ہو ہم نے کہنا ما افعل زید، زید نے یہ کام کیسے کیا، مطلب یہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے. کبھی چوری کیا ہم کہتے ہیں، مطلب عربی میں استعمال کرنا ہوگا کہ اس نے چوری کیسے کی، یہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اسی کو تعجب. تو جس جملے میں تعجب کا اظہار ہو وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. اگرچہ اس میں بعد میں آ رہا ہے لیکن یہ جملہ پورا ہے، اس جملے کے ساتھ پورا ہے. لہذا یہ جو ہے ما اکفر کی وجہ سے یہ پورا جملہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. کیا ہے جملہ ہے. اگر سے اتنا کہیں گے نا قتل الانسان، انسان قتل کر دیا گیا، اگر اتنا ہی ہوگا یہ، پھر یہ کون سا مرکب ہوگا؟ انسان، آدمی کو قتل کر دیا گیا، پھر یہ ہے جملہ
مرکب مفید ہے لیکن پھر ہے خبریہ. کیا ہے یہ؟ اگر یہ نہیں ہوگا نا اس سے آگے پھر یہ تعجب نہیں ہوگا, پھر یہ بنے گا, پھر یہ انشائیہ بھی نہیں ہے, پھر ہے کیا یہ خبریہ. کوئی آدمی قتل کر دیا گیا, خبر دی جا رہی ہے نا, آدمی کو قتل کیا گیا, فلاں آدمی قتل کر دیا گیا, لیکن جب کہا ما اکفرا, کتنا ہی ناشکر انسان کی ہلاکت ہو, کتنا ناشکر ہے, اب بن گئے جملہ انشائیہ. ابھی ہے یہ ما افعلہ کے وزن پر. لہذا جس جملے میں تعجب کا اظہار ہو, حیرت کا اظہار ہو, وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ انشائیہ ہوگا. اس کے بعد ہے لاسٹ عرض, درخواست کرنا کسی سے. سب کو پتا ہے عرض اس جو ہے کہ ہے نا وہ لکھتے ہیں بخت جناح میں عرض. تو جس جملے میں ترغیب ہو, کیا ہو ترغیب, انسان دے رہا ہے بھائی محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے, کہتے ہیں نا. اسی طرح یہ اچھی زندگی گزارو تو جنت میں چلے جاؤ گے, انسان ترغیب دیتا ہے. اسی طرح مطلب کتنے فضائل ہم سناتے ہیں, فضائل اعمال سے بھی بہت سارے فضائل کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ انسان اعمال پر آ جائے. یہی تو ہے نا, ترغیب دیتا ہے. اسے درخواست کرتا ہے انسان, مطلب کیا درخواست کی بھائی کم سے کم آج یہ مطلب یہاں کا فرش اٹھانا ہے ہمیں. کیسے کہتے ہیں بھائی آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب جاتے جاتے آپ جا رہے ہو تو کم سے کم یہاں صفائی بھی کر کے جائیں. یہ بھی درخواست ہے اردو میں. عربی میں کیا ہے؟ الا تجتہد فتفوز, الا تجتہد. اب محنت کیوں نہیں کرتے, کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ہے تنبیہ کے لیے, متنبہ کرنے کے لیے. الا تجتہد فتفوز. آپ محنت کیوں نہیں کرتے, کہا محنت کیوں کرنے کا, کامیاب ہو جاتے. اور کیوں؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, کہا کیوں نماز پڑھیں, تاکہ اللہ تم سے خوش ہو جاتا ہے. آپ عبادت کیوں نہیں کرتے, کہا عبادت کیوں کرے, کہا تاکہ تم متقی بنو, نیک بنو. اسے اردو میں ہم کہیں تو جس جملے میں کیا ہو, عرض ہو, درخواست ہو, ترغیب ہو, جس جملے میں کسی بات پر ترغیب دی جائے وہ جملہ بھی کیا ہوگا, جملہ انشائیہ ہوگا. اب کل پتہ چلے گا آپ کو کتنا سمجھ آیا جب میں وہ تمرین لکھوں گا. الا تجتہد, آپ محنت کیوں نہیں کرتے, فتفوز, تو کامیاب ہو جاتے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اردو میں بھی اس کو پہلے سمجھنا ہے, پہلے اردو میں آپ نے تیار کرنا ہے. امر کا, نہیں کا, استفہام کا, تمنی کا, ترجی کا, عقود کا, ندا کا, قسم, تعجب کا, پہلے ان الفاظ کو یاد رکھنا ذہن میں اپنے. اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, جب کل تمرین ہوگی, تمرین میں پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا یہ 10 قسمیں کی